اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک سفر سے یہاں پہنچا اور کئی باتیں میں نے سنی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آ، میں اپنی طرف سے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ انجم نعیم صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک بہت ہی اچھی خدمت کر رہے ہیں آپ زبان کی۔ زبان ایک کلچر ہوتا ہے، تمدن ہوتا ہے، ایک تحریک ہوتی ہے، اور اس میں کئی سٹیج آتے ہیں۔ یہ کسی چیز میں ایک جیسا تسلسل نہیں ہوتا ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا کبھی کسی نے کچھ کہا پھر اسی الجھن میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اردو میں خود دم ہوگا تو یہ پچھاڑ دے گا، جو بھی جس کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا ان کو پچھاڑ دے گا۔ تو شاید ایک ادیب کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ان خوبیوں کو خوب ظاہر کرے، ان کا اظہار کرے کہ یہ کتنا رچ جو ہے ٹریجر ہے، خزانہ ہے تھاٹ کا، انسان کی ہدایت کا، سیکھ دینے کا، انٹرٹینمنٹ کا، ذہنوں کو پھلنے پھولنے کے لیے اس میں کتنی چیزیں ہیں۔ تو یہ خود بخود آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہاں، انسٹیٹیوشنل لیول پہ ایک کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر انگلش لینگویج کو آپ دیکھیں گے 18 سینچری میں اور آج، اس میں بہت سارے ورڈز انہوں نے اور لینگویجز سے ڈالے۔ بلکہ 1996 میں ایک دن میں بیٹھا تھا تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، وہ لاء میں ہی ریسرچ کر رہا تھا، آپ ذرا یہ مجھے بتائیے دورہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں وہ دورہ میں رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بتائے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اب یہ 21 سینچری ہے، اس وقت میرے پاس 20th سینچری چیمبرز ڈکشنری تھی۔ تو میں نے کہا یہ بدلتا ہے نا، وہ 19 سینچری چیمبرز ڈکشنری 20th، ذرا اس میں دیکھ لیجئے، بتایا سر آپ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو ہمارا یہاں کا ورڈ ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ دیکھ لو۔ اینڈ ہی فاؤنڈ کہ اس میں یہ ورڈ تھا کہ وہ جگہ جو ایک سٹریم کے دوسرے سائڈ میں۔ اب ہم اپنی زبان کو کتنی وسعت دیں، کمپیوٹر ہو، ٹیکنالوجی ہو، فلسفیز آ رہی ہیں، اکنامکس بدل رہی ہے۔ ابھی آپ نے کچھ اچھے اردو کے لوگوں پروفیسرز کی بات کی، تو ذرا فرینکلی میں کہوں گا کہ اس زمانے میں نے بھی ان لوگوں کو سنا ہے مختلف جگہوں پہ، تو ان کا تھاٹ، میں ایز کرٹیسزم نہیں کہہ رہا ہوں، ویری کنسٹرکٹیو، ان کا میں نے لیننگ دیکھا، جھکاؤ دیکھا کسی ایک تھاٹ کی طرف، جس کو ہم لیفٹسٹ یا کچھ اس قسم کا کہتے ہیں۔ تو ایک سنسیئر خدمت گار جو کسی زبان کا ہو، اس کو آئیڈیالوجی کا غلام نہیں ہونا ہے، اس کو زبان کا خادم ہونا ہے، کہ یہ عام انسان، اسکالر اور دوسرے لوگوں کا یہ ذریعہ بنے، اچھا والا جو اس کو پسند آ جائے۔ تو اس لیے وہ مجھے لگ رہا اس سے کافی کمزوری آ گئی۔ اب چونکہ پورا سسٹم بدل گیا، تو شاید وہ پریزنٹ ہو رہی تھی زبان کسی ایک اینگل سے، اس کو ایز انسانوں کی زبان ہے، انسان اپنے احساسات اس میں بیان کر سکتا ہے، اظہار کر سکتا ہے، اور تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں رہے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی، مجھے لگ رہا ہے اگر
آپ کا تعاون رہے گا، اور انجم صاحب بھی بہت محنت کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں سے کچھ ایسے رپورٹس آ جائیں، اور کچھ ایسے ریزولوشنز بھی آ جائیں، اور کچھ گائیڈنگ کچھ باتیں آ جائیں جو 20 کروڑ لوگوں کے لیے کہیں مشعل راہ بن جائے، کہ نہیں، ہمیں اپنے آپ میں اتنا کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہے کہ مے بی کہ کل کوئی بھی، میں چاہوں گا کہ میرا بچہ اردو میڈیم اس میں ایڈمیشن لے لیں۔ اور آج ہم انگلش ٹو اردو ٹرانسلیشن کا کہہ رہے ہیں کہ کل اردو میں اتنی زخامت ہے ماڈرنٹی کی بھی، ہر چیز کی، کہ لوگ اس سے انگلش میں اور فرینچ میں ٹرانسلیشن کرنے لگے۔ تو اور اسکالرس کو بھی جڑنا چاہے، اردو میں لکھنا چاہے، چاہے وہ فزکس میں، کیمسٹری میں آرٹیکل لکھیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ وہ خریدتے نہیں ہیں پروفیسر لوگ یا اخبار، اور انہوں نے کہا اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں ہوتا نا ایک منہ فٹ، میں کہتا کہ جب تم لکھتے ہی نہیں ہو تو اس میں ہوگا کیا؟ بھئی یا تو تم نے نالائکی دکھائی اور کچھ لکھا نہیں، اگر آپ نے لکھا تو اس میں کیوں نہیں ہے؟ اور اگر لکھتے نہیں ہو تو پھر یہ آپ کی سب سے بڑی، آپ کو کس لیے پروفیسر بنایا ہے؟ پروفیسر کا کام ہی ہوتا ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے مسائل کو آگے بڑھانا، پروفیس کرنا۔ آپ کہتے ہیں آئی ہیو ٹو پروفیس مائی فیتھ، میرا یہ فیتھ ہے۔ اسی طرح سے ایکیڈیمشن جب پروفیسر ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کو پروفیس کرنا۔ اور اگر پروفیسر نہیں لکھ رہے ہیں ان نیوز پیپرز میں، یہ ان کی خامی ہے۔ اب میں کہیں اور زیادہ نہ کہوں، مغرب کی نماز بھی ہونے والی ہوگی، اور انجم صاحب کے سامنے ویسے بھی ان موضوعات پر زیادہ بولنا مشکل ہوتا ہے، میں پرہیز کرتا رہتا ہوں۔ فی امان اللہ تعالی۔